بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مغرب سے بہت پہلے میں رنجیت سنگھ کی موڑی پر پہنچ گیا، ڈرائیور کو آزاد کر کے اس سے گاڑی کی چابی لے لی اور بینچ پر بیٹھ کر استاد مکرم کا انتظار کرنے لگا۔ میرے استاد ماسٹر اقبال صاحب، جنہوں نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ مجھے کلا سے روشناس کرایا تھا اور بڑی توجہ اور لگن سے کلارنٹ بجانا سکھایا تھا اور سر کے ایک مقام پر قائم کیا تھا، اور جو بار بار انگلی اٹھا کر ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ سر کو پکڑ کر رکھ، سر کو اونچا استحان دو، وہی ماسٹر اقبال اب خود سر چھوڑ کر ایک دوسری لے میں داخل ہو چکے تھے۔ مجھے ان کا کڑا پہننا اور پرشاد چکھنا اچھا نہ لگا۔ وہ میرے صاحب تھے، میں ان سے شکوہ تو نہ کر سکتا تھا، البتہ اندر ہی اندر آنسو ضرور بہا سکتا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے اور جب سے میں نے ان کی وضاقتہ دیکھی تھی اور ان کی بولی بھاشا سنی تھی، میرا دل اور بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ پرانا تعلق تو قائم تھا، مگر اندر سے کچھ دھاگے ٹوٹ گئے تھے۔ میرے اندر لا تعلقی کی ایک لہر سی پیدا ہونے لگی تھی، جیسے شفاف براق ٹھنڈے پانی کے گلاس میں زہر مہرا رنگ کا ایک ذرہ گر جائے اور اس کی لہر آہستہ آہستہ سپولیے کی طرح بل کھانے لگے۔ وہ مجھے پیارے بھی بہت تھے اور میری نظروں میں قیمتی بھی اسی طرح تھے، مگر اس بیش بہا تاریخی مرتبان کی دراڑوں پر پیتل کے بہت سے گانٹھے لگ چکے تھے۔ دل کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک بیپ بجتی اور اس بیپ کے بعد ایک بے حد واضح جملہ مدھم آواز میں 3 مرتبہ سنائی دیتا تھا، کاش بھائی بالی سکھڑا یہاں نہ آیا ہوتا۔ اس بیپ کے آنے پر کبھی میں دائیں دیکھتا، کبھی بائیں، کبھی سر اوپر اٹھا کر درختوں کی ڈالیوں میں اپنا دھیان پھنساتا، لیکن ریکارڈ فکرہ ٹھا کر کے اپنے مقام پر آ جاتا۔ بینچ سے اٹھ کر میں روش پر ٹہلنے لگا، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، گھسی پٹی اور سوکھی ہوئی گھاس پر، پرانے لفافوں، پتوں اور چیتڑوں پر چلتے ہوئے، مجھے طے شدہ مسافت پر آتے اور جاتے ہوئے مجھے یہ چیزیں بار بار ملتی، اور میں ان کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بھی پہچانتا جاتا کہ اب میں کس مقام پر ہوں۔ یاتریوں کی بس کے آنے رکنے، دروازے کھلنے اور سنگتوں کے اترنے کے شور نے مجھے جلدی سے بس کے سامنے لا کھڑا کیا، اور میں سب کچھ بھول بھال کر استاد مکرم کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ مرد عورتیں آہستہ آہستہ اتر رہے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں حسن ابدال کی سوغاتیں، اکھنڈ پاٹ کی شیرنی کے لفافے اور پاؤں میں سونے کی بوجھل کیفیت تھی۔ سب لوگ سوچ سوچ کر اور رک رک کر اتر رہے تھے۔ میرے دل کی بیپ اب بند ہو گئی تھی۔ میں نے ایڑیاں اٹھا کر 2-3 مرتبہ اس محبوب صورت کو دیکھا جس کے انتظار میں کب سے اس جگہ بیٹھا تھا، لیکن میری ایڑیاں اٹھانا میرے کچھ کام نہ آیا کہ استاد مکرم کی شکل اترتی ہوئی سواریوں میں نظر نہ آئی۔ جب بس بالکل خالی ہو گئی اور وہ نظر نہ آئے تو میں نے پریشانی کے عالم میں ایک بڑی عمر کی عورت سے پوچھا، بی بی بھائی بالی نہیں آئے؟ اس نے چہرہ میری طرف گھمائے بغیر کہا، وہ تو چڑھے ہی نہیں۔ ہم ان کی بھال کرتے آدھا گھنٹہ ہارن بجاتے رہے۔ میں نے اس بی بی کو چھوڑ کر ایک پڑھے لکھے معزز سکھ سے پوچھا، گیانی بھائی بالی نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر مجھے پہچانتے ہوئے بولا، وہ تو بس پر چڑھے ہی نہیں۔ ہم ہارن بجاتے رہے، لوگ ان کی کھوج کرتے رہے، مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ ہم نے پکا اندازہ لگا لیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گئے ہوں گے۔ پھر اس نے مزید غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ انہیں اپنی کار میں لے کر نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا، ضرور لے کر گیا تھا۔ پھر آپ ان کے ساتھ بازار میں بھی گھومتے رہے، انٹیک دکانوں پر؟ جی ٹھیک ہے۔ جب آپ قہوہ پی رہے تھے کھوکھے پر، اس وقت میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ کچھ افغانی پٹھان بھی تھے۔ میں نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے تو یہی سمجھا کہ گرو کے پیارے جیسے اکٹھے کار میں آئے تھے ایسے ہی واپس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے ہڑبڑا کر کہا، وہ میرے ساتھ تو نہیں آئے، میں تو اکیلا ہی آ گیا تھا۔ سکھ سردار نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پریشانی کے عالم میں بولا، پھر تو بڑی مشکل ہوگی، کل صبح ہمیں جانا ہے، گنتی پوری نہ ہوئی تو خرابی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، وہ اکھنڈ پاٹ میں شریک نہیں ہوئے؟ ہوئے، سکھ سردار نے کہا۔ ہوئے کیوں نہیں؟ شروع میں کمال کا بھاشن دیا، پھر سماپتی سراپدیش بھی دیا، اس کے بعد نظر نہیں آئے، کسی کو کچھ بتا کر بھی نہیں گئے۔ میں نے پوچھا، نہ؟ سردار نے منہ سے نہ کا چٹاخے دار صوتی تاثر نکال کر کہا، کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ میری خاموشی اور پریشانی بھانپ کر وہ سکھ سردار کہنے لگا، میں نے ان کو انہی پٹھانوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھتے دیکھا تھا جن کے ساتھ آپ قہوہ پی رہے تھے ادھر۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، وہ پشاور چلے گئے ہوں گے کیمرہ خریدنے۔ سردار نے میری طرف ایسی حیرانی سے دیکھا گویا کہہ رہا ہو، انہیں پشاور جانے اور کیمرہ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دھارمک آدمی ہیں، ان کو فوٹوگرافی سے کیا کام؟
میں نے کہا اب وہ رات کو سیدھے پشاور سے آئیں گے اور صبح آپ کے ساتھ بارڈر کراس کر جائیں گے بھائی، کر جائیں گے۔ سکھ سردار نے رک رک کر کہا، کہیں سب کو بیپ نہ ڈال دیں بگانے دیس میں۔ میں نے ان کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، نہیں سردار جی نہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ پشاور چلے گئے ہیں اور آدھی رات سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اس وقت وہ اٹک کا پل کراس کر چکے ہوں گے۔ سردار بابا کی تسلی کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھا اور گھر واپس آ گیا۔ ان کو الوداع کہنے کی اور بھول چوک کی معافی مانگنے کی بڑی خواہش تھی، لیکن ان کی روانگی کا کوئی علم نہ تھا۔ ان سے ملاقات ہو جاتی تو سارا پروگرام آسانی سے طے کر لیتا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، دن کے 12 بجے جب میں دفتر میں اپنے عملے کے ساتھ حفظ زبانی لغت کی کارڈ تیار کر رہا تھا تو ایک لہیم شہیم تھانے دار 2 باوردی سپاہیوں کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کافی اونچی آواز میں بولا، مسمی بھائی اقبال سنگھ المعروف بالی گرنتی کہاں ہے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ میرے عملے کے دوسرے لوگ بھی سروقت اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، بھائی بالی گنتی صاحب کا عطا پتہ مجھے معلوم نہیں، میں ان سے ملا ضرور ہوں۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، آپ کل انہیں اپنے ساتھ اپنی سرکاری موٹر پر لے کر حسن ابدال نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا، ضرور گئے تھے، اور میری خواہش تھی کہ جس طرح ان کو ساتھ لے کر گیا تھا اسی طرح واپس لے کر بھی آتا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر واپس پھیر دیا کہ اب میں خود واپس آ جاؤں گا، تم جاؤ، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ تھانے دار نے کہا، اور جتھا ان کے بغیر واپس انڈیا چلا گیا۔ 3 گھنٹے تک اس کی تھارو چیکنگ ہوتی رہی اور ایک ایک یاتری سے پوچھ گچھ کی گئی، وہ اب کہاں ہے؟ میں نے کہا، مجھے ان کے محل تقریبی یا حدود موجودہ کا کوئی علم نہیں تھا، میں ان کو چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ تھانے دار نے کہا، ان کے ساتھ 3 پٹھان کون تھے؟ میں نے کہا، وہ ہم کو اچانک مل گئے تھے اور ہم انہیں جانتے نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ ہماری کوئی بھی ملاقات نہیں تھی۔ انہوں نے قہوے کی دعوت دی تھی جو ہم نے بڑے شوق اور خلوص کے ساتھ قبول کر لی تھی، اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ کہیں نہیں گئے۔ تھانے دار نے کہا، ہماری اطلاع کے مطابق مسمی اقبال سنگھ بالی گرنتی انہی کے ساتھ انہی کی جیپ میں پشاور کی طرف گیا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا، ضرور گئے ہوں گے، کیونکہ ایک کیمرے کی ضرورت تھی اور وہ کیمرہ ان کو پشاور کے باڑے سے ہی مل سکتا تھا، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ سوائے 2 شہروں کے پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں جا سکتا تھا، یہ ان کو یقیناً معلوم تھا۔ میں نے جواب دیا، لیکن انہوں نے سوچا ہوگا کہ چند گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے شہر ہو آنا کچھ ایسی خطرناک بات نہ ہوگی، اس لیے ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ کہاں کے پٹھان تھے؟ تھانے دار نے پوچھا، پاکستانی پٹھان یا افغانی؟ میں نے کہا، میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ افغانی ہیں، لیکن ان میں سے ایک پشاور یونیورسٹی کا طالب علم بھی تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا اور کوئی بس نہیں چلتا۔ تھانے دار نے زچ ہو کر کہا، سب گڈمڈ ہو گیا، اس روسی جنگ نے تو آدھا افغانستان ہماری طرف دھکیل دیا۔ میں نے کہا، وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جنگوں میں اس طرح کے واقعات تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ تھانے دار نے اٹھتے ہوئے ماں کی ایک گندی سی گالی دی جس کو ہم سب نے اپنے اپنے لیے سمجھا اور اپنے اپنے لیے جانا، حالانکہ اس نے یہ گالی اپنے آپ کو مخاطب کر کے دی تھی۔ پھر اس نے میری طرف منہ کر کے کہا، وہ تو چلا گیا مائی کا یار سکھڑا گرنتھی، لیکن ہم کو ہاتھی کے چپو کے ساتھ بندھوا گیا، اب میں کہاں سے اس کی گنتی پوری کروں؟ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ذمہ دار آدمی ہے، جو ہی کیمرہ مل گیا وہ خود ہی آ جائیں گے۔ اس نے ایک گالی کیمرے کو، ایک اپنے آپ کو، ایک گنتھی کو اور ایک ذرا سی پہلو کے بل کر کے مجھے دی اور سپاہیوں کی طرف منہ کر کے بولا، اوے بہن کے یارو، اب تم بھی منہ اٹھا کر کھڑے ہو گئے ہو، چلو آگے لگو۔ دونوں سپاہی ایڑی سی کھڑکا کے اس کے آگے لگ گئے اور وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے عملے نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ تھانے دار ان میں سے کسی سے بھی مخاطب نہیں تھا۔ مجھے انڈیا سے تقریباً ایک جیسی عبارت کے 2 خط آئے جن میں بڑی لجاجت اور گہرے دکھ کے ساتھ بھائی بالی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ میں نے انہیں کیوں چھپا لیا اور کہاں چھپا لیا، اور اب ان کی رہائی کی کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ دونوں خط رجنی کے معلوم ہوتے تھے کیونکہ وہ ہے کو 2 چشمے لکھا کرتی تھی اور اس کی ہر سطر دائیں سے بائیں کو جاتے ہوئے آخر میں نیچے کو جھکتی جاتی تھی۔ گو اب اس کی اردو بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے ہجے جا بجا غلطی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر کا دکھ بہت بڑھ گیا تھا اور وہ درد کی آخری منزل میں نظر آتی تھی۔ اگر اس نے مجھے اپنا پتہ لکھا ہوتا یا ہمارا کوئی رازداں اس قصبے میں موجود ہوتا تو میں ہر حال میں اس کو جواب لکھتا اور دبلے پتلے گرنتھی کا حال بتا کر اس کی تشفیع کرتا، لیکن اب تو کوئی صورت ہی نہیں تھی۔
ادھر ہر ہفتے 10 دن بعد تھانے دار صاحب ایک رجسٹر اور چند فائلیں لے کر میرے پاس آ جاتے اور نئے سرے سے تفتیش شروع کر دیتے۔ میں نے ان کی اس آمد و رفت کا ذکر ایس پی صاحب سے بھی کیا، لیکن انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور یہ رائے دی کہ تھانے دار صاحب کو ایک پیالی چائے اور قریبی کسی دکان سے آدھ پاؤ مٹھائی منگوا کر دے دی جائے تو وہ کارروائی ڈال کر جلد اٹھ جایا کریں گے۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا کہ چائے تو ہمارے دفتر میں کمال کی بنتی ہے، البتہ ہمارے قریب مٹھائی کی کوئی دکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تازہ مٹھائی کی چندہ ضرورت نہیں، کسی قریبی کھوکھے کے ٹین کنستر میں پڑی ہوئی پرانی مٹھائی بھی آسانی سے چل جائے گی۔ خدا ایس پی صاحب کا بھلا کرے، انہوں نے میری مشکل آسان کر دی۔ اب تھانے دار صاحب آتے تو تھے، انہیں میرا پی اے اور اکاؤنٹس افیسر خود ہی سنبھال لیتے تھے، مجھے ملنا نہیں پڑتا تھا۔ ماسٹر بالی کی تلاش ابھی جاری ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں گئے میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔